دیکھیں، سچا تاجر جو ہے وہ اس کی تو اتنی فضیلت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بشرطے یہ کہ وہ اپنے معاملات کو سیدھا رکھے۔ اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے حضرات ہیں، آپ کو اللہ نے ایک منصب عطا کیا ہے، تو آپ کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، کہیں کسی کے پاس 10 ہیں، کسی کے پاس 20 ہیں، کسی کے پاس 1000 ہیں، کسی کے پاس 2000 لوگ کام کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے سارے لوگ جو ہیں وہ مالی ہیں۔ جب تک ہم مالی بن کے کام کریں گے نا، مالک ہم سے خوش ہوگا، اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا کہ یہ میں مالک ہوں اس چیز کا، اس دن سے بگاڑ پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مالی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی پودا خراب نہ ہو، باغ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کوئی اس کی موجودگی میں کوئی پودا سوکھے نہیں، وہ اپنا کام ایمانداری سے کرے۔ اچھا، مالی کو یہ اختیار ضرور دیا گیا ہے کہ کینچی اور کلہاڑا اس کے پاس ہونا چاہیے، کوئی شاخ اگر غلط نکل رہی ہے تو اس کی تراش خراش کرے گا، کوئی پتا خراب ہو گیا تو اس کی کاٹ چھانٹ بھی کرے گا، تاکہ اس سے باغ میں ایک بیوٹی آئے گی۔ اور مالی اگر اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا ہے، اور اگر کبھی کوئی ایسا شخص باغ میں آ گیا جو باغ کو اجاڑنا چاہتا ہے اور اس کے بس سے باہر ہے، تو یہ جب مالک کے حقیقی سے فریاد کرتا ہے نا کہ میرے مالک، تو نے مجھے مالی بنایا ہے، یہ باغ دیا ہے، میں تو مالی کی حیثیت سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، یہ درندہ آ گیا ہے اور اس باغ کو اجاڑنا چاہتا ہے، تو میری مدد فرما۔ تو مالک ایسی غیب سے مدد فرماتا ہے اس شخص کی، جب تک وہ مالی بن کے رہتا ہے اس پہ کرم ہی کرم رہتا ہے، ہر پودے کی، ہر پھول کی، جو اس کے ماتحت لوگ ہیں سب کی دیکھ بھال کرے، اس کی وجہ سے کوئی سوکھے نہیں۔ لیکن جب یہ مالی مالک بن بیٹھتا ہے نا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میری وجہ سے ہے۔ بھائی، تم سے بہت زیادہ دانا لوگ پڑھے ہوئے، عقل والے پڑھے ہوئے، مالک انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے اور نیچے ملازمین جو ہے نا وہ گریجویٹ ہوتے ہیں، MBA ہوتے ہیں، CA کوالیفائڈ اس کا ملازم ہے، CFO اس نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان نہیں؟ تو اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز رکھیں، مالی بن کے رہیں۔ اور وہ کیا خوبصورت فرمایا کہ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے نا، انہوں نے اپنے کوئی گولز نہیں بنائے ہوئے ہوتے، یعنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہیں دھندے کی بات کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں دھندے کی بات کرتے ہیں۔ میرے پاس زیادہ تر آتے ہیں بزنس مین، میں ان سے پوچھتا ہوں یار رات کو نیند آتی ہے صحیح سے؟ نہیں یار، ذرا معاملہ اچھا۔ کیوں؟ پیٹ بھر کے کھانا کیوں نہیں کھا سکتے آپ؟ کیوں ہمارے بزنس طبقہ جو ہے وہ شوگر پیشنٹ ہے، کیوں وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، کیوں ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کیوں ساری بیماریاں اسی کو لگی ہوئی، جبکہ اس کے پاس سارے وسائل ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہماری بزنس کمیونٹی ہی کیوں پریشان ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور گول کیا ہے۔ ایک گول تو یہ ہے کہ بھائی مجھے پیسہ چاہیے، بنگلہ چاہیے، چیزیں چاہیے۔ ایک وقت آتا ہے یہ سارے چیزیں ہو جاتی ہیں، سب ہو گئے، اب کیا ہے؟ اب بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے نا۔ جب لائف میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، گول نہیں ہوتا، مطلب قدرت کا ایک نظام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم جب بڑا مقصد سوچتے ہیں تو قدرت ہمیں وسائل بھی دیتی ہے، ہمت بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے، سرمایہ بھی دیتی ہے۔ جب مقصد ہمارا اچیو ہو گیا، اب کیا کریں؟ حبیب بینک پلازا پہ میں نے سوچا تھا کہ میں چڑھوں گا، اور میرا مقصد تھا کہ میں حبیب بینک پلازا جو ہے یہی میرا گول ہے، اس پہ چڑھنا۔ فرسٹ مالا، سیکنڈ، تھرڈ کرتے کرتے میں چھت پہ پہنچ گیا۔ اب جب میں چھت پہ پہنچ گیا تو اب کیا ہے؟ اب تو واپس نیچے ہی آنا ہے نا ہم نے، اب اس کے اوپر تو کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک گول بنا لیں۔ گول کیا بنائیں کہ ایک تو گولز یہ ہیں آپ کے کہ بھائی میں نے ایک بزنس کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے جو سب بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، بنائیں۔ وہاں پہنچ گئے، اب کیا ہے؟ ایک الٹیمیٹ گول بنائیں کہ میرے پاس جب سرمایہ آ جائے گا، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تو میں نے اگلا اسٹیپ جو لینا ہے وہ یہ لینا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے اپنی لائف کے اندر۔ اس ایج میں آ کے میں نے اس کاروبار سے ریٹائرمنٹ لینی ہے،
ہم میں سے بزنس مین کبھی بھی ریٹائرڈ ہونے کا سوچتا نہیں ہے. وہ کہتا بھائی میں کیوں ریٹائر ہوں. جب وہ چپکا رہتا ہے تو پھر بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایک پروسیس ہے. ایک وقت پر آ کے آپ کو وہ چیزیں اپنے دوسرے آنے والوں کو ہینڈ اوور کر کے آپ اگلے کام میں لگ جائیں. اگر ہم نے اپنا کوئی الٹیمیٹ گول نہیں بنایا تو ہماری زندگی جو ہے وہ ایک جگہ جا کے پھر واپس ریوس آنا شروع ہو جائے گی, بیماریاں لگ جائیں گی. کہ ہم اگر خود سے سیٹ نہیں چھوڑیں گے تو بھی وہ سیٹ ہم سے لے لی جائے گی. ساری حیات تو کسی نے نہیں رہنا نا, ہمیشہ تو کوئی نہیں آیا. تو اپنے لیے گول بنا لیں کہ یار میں نے 50 سال میں آ کے اپنے ساری چیزیں سیٹ کر لیں, اب یہ بچوں کو دیکھ کے میں نے اپنی زندگی میں اب یہ دوسرا کام کرنا ہے. کوئی ٹارگٹ سوچیں جو آپ کا تجربہ ہے, جو آپ کر سکتے ہیں. کوئی فلاحی کام, کوئی ایسا درخت ضرور لگا کر جائیں کہ جس کے سائے میں آنے والی نسلیں بیٹھیں, ان کو فائدہ ہو. یہ خیر کے بوٹے لگانے کے لیے بزنس کمیونٹی جو یہ کردار ادا کر سکتی ہے, کوئی اور نہیں کر سکتی.